الحمدللہ استغفراللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرا گمان تھا کہ بہت کم لوگ ہوں گے، کیونکہ اللہ کا شکر ہے بڑے عرصے بعد بادل برسے ہیں، بارش ہوئی ہے، ٹھنڈک بھی ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں کوئی رکشے پہ آتا ہے، کوئی بائک پہ آتا ہے، تھوڑی مشکلات ہوتی ہیں، مگر آپ لوگوں کا جذبہ حیران کن ہے کہ ماشاءاللہ اس کے باوجود کافی تعداد میں لوگ آ گئے ہیں۔ ہم لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں۔ غور تو کرتے ہیں، سوچتے تو ہیں کہ یہ میری عبادات اللہ کے ہاں مقبول ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی، انہیں قبولیت کی سند حاصل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ لوگوں سے کہتے ہیں کہ دعا کرو میری نماز قبول ہو جائے، میرا روزہ قبول ہو جائے، میرا حج قبول ہو جائے۔ اس کی ضرورت ہے؟ اللہ نے ایک کمال کیا کہ جتنے فرائض آپ پر لاگو کیے ان کے نتائج بھی درج کر دیے۔ قرآن حکیم میں ان کے نتائج درج ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے وہ لوگ جو مختلف فیکٹریوں میں کام کرتے رہے ہیں یا ایسے اداروں میں کام کرتے رہے ہیں جہاں داخلے کے لیے کارڈ استعمال ہوتا ہے کہ وہ کارڈ مشین میں دیتے ہیں تو مشین پہ آ جاتا ہے کہ یہ شخص 8 بجے اس فیکٹری میں انٹر ہوا، اور جب وہاں سے چھٹی کرتا ہے تو 4 بجے پھر کارڈ پنچ کرتا ہے اور مشین بتاتی ہے کہ 4 بجے تک اس نے ڈیوٹی کی اور یہ چلا گیا، یعنی کہ اس کا کارڈ پنچ ہو جاتا ہے اس کی ڈیوٹی آورز کا، جس سے اس کی تنخواہ بننی ہے۔ تو میری اس گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے پنچنگ کارڈ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ پنچنگ کارڈ اپنے اعمال کا آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ نہ کسی سے نمازوں کی اور روزے کی اور زکوٰۃ کی دعا کرانے کی ضرورت ہے، نہ کسی کو التجا کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن حکیم نے نتائج آپ کے ہاتھ میں دے دیے ہیں۔ نماز کے بارے میں پروردگار نے فرمایا کہ نماز تم پہ اس لیے لاگو کی گئی کہ یہ تمہیں فحش و منکر سے روکتی ہے۔ اب نماز پڑھے جا رہے ہیں، سجدہ کیے جا رہے ہیں، دن رات باجماعت بھی پڑھتے ہیں، اکیلے میں بھی پڑھتے ہیں، نفل بھی پڑھ رہے ہیں، سنتیں بھی پڑھ رہے ہیں، ماتھے پہ محراب بھی سج گیا ہے، مگر یہ پتہ ہے کہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کسی سے پوچھنے سے پتہ لگے گا؟ قرآن نے کہہ دیا کہ نماز فحش و منکر سے روکتی ہے۔ جو فواحش سے اور منکر سے بچ گیا اس کی نماز اللہ کے ہاں رجسٹر ہو گئی، لکھی گئی، قبول ہو گئی، سند مل گئی۔ فواحش کیا ہے؟ بے حیائی کی گفتگو، گالی گلوچ، جھگڑالو بات، طنز و تشریح، الزامات، معترض ہونا، کسی گندی گفتگو استعمال کرنا، گالی گلوچ کرنا، جسم کو ننگا کرنا، سطر کو کھولنا، یا کسی سے جھگڑا کرنا، فساد کرنا، یہ فواحش ہے۔ ایسے کام، ملاوٹ کرنا، غیبت کرنا۔ اور منکرات کیا ہے؟ منکرات اس کو کہتے ہیں جس چیز سے پروردگار عالم نے آپ کو روک دیا وہ منکرات میں آتی ہے۔ اللہ کے قرآن حکیم میں اور اس کے رسول کے ذریعے 2 قسم کے احکامات ملتے ہیں۔ وہ جو کچھ کرنے کے لیے ہیں کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے، اور وہ جو کچھ نہ کرنے کے لیے ہیں۔ جن کو نہ کرنے کے لیے پروردگار نے حکم کیا ان کا کرنا منکرات میں آتا ہے۔ اب ہم نے اپنے اندر جھانپنا ہے، اپنے اندر دیکھنا ہے
اپنے گھر میں بیٹھ کے، اپنے کمرے میں بیٹھ کے، اپنے بیڈ روم میں، اپنے باتھ روم، جہاں تنہائی میسر آئے، چیک کرنا ہے کہ میں فحائش اور منکرات میں کس میں مبتلا ہوں۔ ان کو میں چھوڑوں تو مجھے نماز کا کارڈ پنچ ہو جائے۔ جب تک آپ یہ ترک نہیں کریں گے، آپ کے نماز کا کارڈ پنچ نہیں ہوگا۔ سورہ ماؤن اس میں کلیئر کرتی ہے کہ تمہاری نمازیں تمہارے منہ پر دے ماری جائیں گی۔ اس میں تشریح بھی موجود ہے کہ کن لوگوں کی نمازیں ان پہ منہ پر دے ماری جائیں گی۔ اس لیے جتنے بھی نمازی ہیں انہوں نے آج کے بعد یہ غور کرنا ہے کہ کیا میں نے اپنے منہ کو قابو کیا ہے، اپنے ہاتھوں کو قابو کیا ہے، اپنی زبان کو قابو کیا ہے؟ اگر ایسا نہیں کیا اور نمازیں میں پڑھے جا رہا ہوں تو وہ بیکار جا رہی ہیں، وہ اللہ کے ہاں رجسٹر نہیں ہو رہی۔ ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ہاں آپ کی نماز رجسٹر ہو جائے، قبول ہو جائے اور اس کے نتائج نہ آئیں؟ یہ تو ناممکنات میں سے ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اس پہ آپ نے آج سے غور کرنا ہے کہ کارڈ تو آپ کے ہاتھ پہ اللہ نے دے دیا ہے، پنچ کر لو پتہ لگ جائے گا نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کے معنی ہیں یزکی کرنا، پاک کرنا۔ دو معنی ہیں زکوٰۃ کے، ایک معنی فربہ کرنے میں بھی ہے، یزکی پاک کرنا۔ اب میں زکوٰۃ دے رہا ہوں مگر میری حرام کی آمدن جاری ہے، تو میرا روزے کا زکوٰۃ کا کارڈ پنچ ہو جائے گا؟ جی، تو مجھے پہلے حرام کی راستے کو روکنا ہے، اس کو ڈکا لگانا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جگہ کھانا ہوا، جب کھانا کھا کے باہر نکلے تو انہیں یہ شک ہوا کہ شاید ان کی آمدن جو ہے وہ حلال کی نہیں تھی، تو گلے میں انگلیاں ڈال کے حلق میں کیا کر دی۔ کیوں؟ نوالہ حرام جو ہے وہ آپ کی روحانیت کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ جو آپ کا معاملہ جڑتا ہے کملی والے سے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقربین میں شامل ہوتے ہیں، ان کے قریب کے لوگوں میں شامل ہوتے ہیں، وہ حرام کھانے والا نہیں ہو سکتا بھلے آسمانوں پہ اڑے۔ تو زکوٰۃ کا کارڈ کب پنچ ہوگا؟ جب حرام کا راستہ بند ہوگا۔ اگر کسی ذریعے سے بھی حرام کی آمدن آپ کے پیٹ میں جا رہی ہے، آپ کے بچوں کے پیٹ میں جا رہی ہے، آپ یقین کر لیں کہ آپ کو اللہ کا قرب نصیب نہیں ہو سکتا۔ چاہے جس مرضی عظیم ترین کسی صوفی کے ولی کے پاس پہنچ جاؤ، اس کے قدموں میں بیٹھ جاؤ، جو مرضی کر لو، کام تبھی بنے گا جب صحیح معنوں میں تمہارا مال مزکی ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا، کلیئر ہو جائے گا، نتھر جائے گا۔ اس کو میں کہتا ہوں کارڈ ان یور ہینڈ، پنچنگ کارڈ ان یور اون ہینڈ۔ تیسری چیز روزہ ہے۔ روزہ کیا چیز ہے؟ قرآن حکیم نے کہا کہ تم سے پہلی امتوں پہ بھی فرض کی گیا، تم پہ بھی فرض کیا گیا کہ یہ تمہیں متقی بنائے گا، صاحب تقویٰ ہو جاؤ گے، تقویٰ نصیب ہو جائے گا۔ تقویٰ کیا ہے؟ کبھی سوچا؟ جتنی قوتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں ان کا پراپر یوز تقویٰ ہے۔ دیکھنا ہے تو ٹھیک کو دیکھوں، سننا ہے تو ٹھیک بات کو سنوں، سونگنا ہے تو صحیح چیز کو سونگوں، بولنا ہے تو صحیح بات کروں، کھانا ہے تو صحیح چیز کھاؤں، پکڑنا ہے تو صحیح چیز سے پکڑوں۔ جب آپ اپنی قوتوں پر جو آپ کو نصیب ہوئی ہیں ان پہ گرفت لاتے ہیں، ان کو قابو کرتے ہیں، تو پھر آپ صاحب تقویٰ ہوتے ہیں۔ ایسے نہیں ہو سکتے روزے رکھتے چلے جائیں، روزے رکھ رہے ہیں، شام کو حرام کے مال سے افطاری کر رہے ہیں، لمبی میزیں بھری ہوئی ہیں افطاری کی، چیک ہی نہیں ہے کہ
کہ یہ مال کہاں سے آیا. اور تقویٰ ایک اور چیز کو بھی کہتے ہیں کہ جب تیری تنہائی پاک ہو جائے. ظاہر ہے تو ہم عوام سے ڈر کے، ماحول سے ڈر کے، حکومت سے ڈر کے، معاشرے سے ڈر کے بہت سے کام چھپ کے کرتے ہیں. روزہ چیز ہی یہ سکھاتا ہے کہ اکیلے میں تم ہوتے ہو، گھر میں ہوتے ہو، نہ کھاتے ہو نہ پیتے ہو. تنہائی میں اللہ سے ڈرنے کا نام تقویٰ ہے. جب تم تنہائی میں اللہ سے ڈرنا شروع کر دو گے تو یہ سمجھ لو کہ روزے نے تمہیں بینیفٹ کر دیا ہے. تمہارے روزے کی سند مل جائے گی، مگر اس کے لیے تمہیں جب برا خیال آئے، شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، نفس ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، نفس بھی ہمیں ورگلاتا ہے، شیطان بھی ہمیں ورگلاتا ہے. آپ نے جھٹکنا ہے اس کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر. جب عمر کا نام لینے سے، عمر کے گلی میں گزرنے سے شیطان بھاگتا ہے، تو جب آپ کملی والے کا نام لیں گے اپنی تنہائی میں تو شیطان نہیں بھاگے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر دل سے، خواہش سے، اور یہ سوچ بنا لیں کہ مجھے شیطان سے محفوظ رہنا ہے. اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جب اپنی تنہائی کو آپ پاکیزہ کرنے کی کوشش کریں گے. جو استادوں سے وابستہ ہوتے ہیں نا، یا اپنے مرشد سے وابستہ ہوتے ہیں، اس کا بھی یہی رول ہے کہ وہ آپ کو سٹرینسن کر دے، مضبوط کر دے کہ آپ نفس اور شیطان کے سامنے کھڑے ہو سکو، جہاد کر سکو. جو استاد آپ کو یہ تربیت نہیں دیتا کہ شیطان کے سامنے جرأت کے ساتھ کیسے کھڑا ہونا ہے، نفس کے سامنے جرأت کے ساتھ کیسے کھڑا ہونا ہے، وہ اپنا حق ادا نہیں کرتا. یہ ضروری ہے. یہ کارڈ کو اپنے ہاتھ میں لینا جو ہے، یہ اسی طرح ہی ہے کہ آپ اس طرح روزہ رکھیں کہ آپ کی تنہائی میں کوئی دخل نہ کسی کا. جب کسی کا خیال آئے، چاہے سجدے میں چلے جائیں، چاہے اللہ سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنی شروع کر دیں کہ یا اللہ مجھے اپنے نفس کی چالوں سے بچا، مجھے شیطان کی چالوں سے بچا. پھر اللہ آپ کی مدد کرے گا. اپنے مرشد کو یاد کر لیں، رسول اللہ کو یاد کر لیں، مگر بچنا ہے اس سے، ورنہ روزہ کوئی نہیں ہے. آپ متقی نہیں بنیں گے. اور ہے کیا ہمارے پاس؟ 3 کیٹیگریز ہیں ہماری. پیدائشی طور پہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کی فرما برداری سے ہم مومن بنتے ہیں جب اللہ کا کہنا مانتے ہیں، اور جب تقویٰ حاصل کر لیتے ہیں تو متقی بن جاتے ہیں. اور متقی ہی کنورٹ ہوتے ہیں اولیاء اللہ میں، وہی شفٹ ہوتے ہیں اولیاء اللہ. متقی بنے بغیر کوئی شخص ولایت کے درجے پہ فائز نہیں ہو سکتا. جو مرضی وظائف کر لے، جو مرضی کر لے، اس کے لیے پرہیزگاری ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں جو سب سے بڑی مرتبت ہے وہ پرہیزگاروں کی ہے. اب چوتھی چیز حج ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے یہ اراکین 5 دن کے پورے کر لیے، حج کیا، اور اس نے کوئی فحش حرکت ان دنوں میں نہ کی، تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے 1 دن کا پیدا شدہ بچہ. اب جو 1 دن کا پیدا شدہ بچہ ہے، اس میں کیا کمال ہوتا ہے؟ اس میں عصبیت نہیں ہوتی. آپ نے اس کی طرف ہاتھ بڑھائے، وہ آپ کی طرف مسکرا کے دیکھنا شروع کر دے گا. اسے نہیں پتا کہ آپ کیسے بندے ہیں، کون سے مسلک کے ہیں، کون سی مذہب کے ہیں، کون سے طریقے کے ہیں. تو حج کا مطلب کیا ہے؟ ہر غصہ، ہر نفرت، ہر ضد، ہر عصبیت، ہر گروپ بازی، ہر تفرقہ، اس سے نکلنا ہے، ورنہ حاجی کوئی نہیں. حج کا کارڈ پنچ نہیں ہوا. حج کا کارڈ تب پنچ ہوگا جب آپ معصوم بچے کی طرح اوپن ہارٹ ہو جائیں گے، ہر ایک کو ویلکم کریں گے، ہر ایک سے محبت کریں گے، ہر ایک کی عزت کریں گے. اگر یہ نہیں ہے تو اپنے آپ کو دھوکہ مت دیں. ہمارے ہاں لوگ حج کر آتے ہیں،
مقدمہ جو چل رہا ہے وہ چل رہا ہے، دشمنی جس سے ہے وہ ہے، زمین پہ جو قبضہ ہے وہ ہے، جھگڑا بہن بھائیوں سے ہے، وہ مقدمات بازی ہو رہی ہے، مال لوٹا جا رہا ہے، ضد میں قتل کیے جا رہے ہیں حاجی صاحب کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اللہ کو۔ اللہ دھوکہ کھاتا ہے؟ کوئی دھوکہ اسے دے سکتا ہے؟ اپنے نفس کو دھوکہ دے رہے ہیں جس نے انہیں ورغلایا ہوا کہ تم حاجی ہو گئے ہیں، بڑا لطف آیا جی اتھے۔ لطف کا کوئی چکر نہیں ہے، سمجھ یہ ہے کہ میری زندگی آگے بدلی ہے یا نہیں بدلی۔ اگر میرے لین دین معاملات سب کچھ ویسے ہی چل رہا ہے، باخدا حج کوئی نہیں، دھوکہ ہے۔ میں اللہ کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں، جو حج آپ کے اندر تبدیلی نہ لائے وہ حج نہیں ہے، پیسوں کا ضیاع ہے۔ اس کو سمجھنا ہے۔ یہ 4 چیزیں میں نے بیان کی، 5 چیزیں ہوتی ہیں، کلمہ طیبہ بھی ہے۔ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ ہر الہ کی نفی کلمہ طیبہ ہے۔ الہ آپ کی دکان ہو سکتی ہے، آپ کا کھیت ہو سکتا ہے، آپ کی نوکری ہو سکتی ہے، آپ کا باغ ہو سکتا ہے، آپ کی فیکٹری ہو سکتی ہے، یہ سب آپ کے الہ بن جاتے ہیں۔ ان میں سے کسی پہ امید نہیں لگانی، تب آپ توحید کو پہنچیں گے۔ توحید تب مکمل ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ تو پنچنگ کارڈ ان یور اون ہینڈ کو سمجھ لیں، آج سے اس پہ غور کریں، اپنی نماز پہ غور کریں، گھر جا کے بیٹھ جائیں، اکیلے میں بیٹھیں کہ میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، کیا میں فحش و منکر سے رک گیا ہوں؟ کیا میری ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ ہو گئے ہیں؟ 2 ہی چیزیں ہیں جس سے ہم دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں، اپنے ہاتھ سے اور اپنی زبان سے۔ کیا میری حرام کی آمدن بند ہو گئی ہے؟ کیا میں نے رشوت چھوڑ دی ہے؟ نمبر 2، مال بیچنا چھوڑ دیا، کم تولنا چھوڑ دیا، ملاوٹ چھوڑ دی ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں جن کو آپ کو پکڑنا ہے، اور جس نے پکڑ لی اسے دنیا میں اللہ بشارت دے گا کہ تجھے ہم نے قبول کر لیا۔ صرف نمازوں کی قبولیت نہیں ہوگی، اس کی پوری قبولیت ہوگی، اس بندے کی قبولیت ہوگی کہ تو آ جا، تو کملی والے کے گروپ میں شامل ہو گیا، پاکیزہ لوگوں میں تیرا شمولیت ہو گئی ہے۔ اللہ نے نہیں کہا اصحاب رسول کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ تم سے راضی ہو گیا؟ تو آج بھی وہ کہہ سکتا ہے۔ اللہ کو کوئی روک دیا کسی نے کہ آپ سے اپنی رضا کا اظہار کرے؟ کرتا نہیں، اپنے بڑے بڑے ولیوں سے ساری بشارتیں دیتا ہے، ساری بات کرتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے نا کہ اللہ نے کسی کو روک رکھا ہے کہ یہ ولایت پہ فائد نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے کوئی کسی کو مایوس کیا ہے کبھی یا اپنے انعامات کو روکا ہے؟ اس کے انعامات تو جاری و ساری ہیں، ہمیں غور کرنا ہے۔ اس لیے آج سے آپ سب نے یہ غور کرنا ہے کہ میرا کارڈ جو ہے وہ پنچ ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔